بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنظر الذین لا يرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمہون صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو برائی یعنی عذاب پہنچانے میں ویسے ہی جلدی کرتے جیسا کہ ان کو بھلائی کی طلب ہوتی ہے، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کا قصہ ہی تمام کر دیا جاتا، ان کی مہلت ہی تمام کر دی جاتی۔ اس آیت مبارکہ سے انسان کی جلد بازی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے، اس کی طبیعت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر جلدی ہے، جیسا کہ دوسری آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی فطرت کے اندر ہی جلدی ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، تو اس لیے اس آیت مبارکہ سے انسان کی جلدی کی طرف اشارہ ہے، اور حتیٰ کہ یہ برائی مانگنے کے اندر بھی جلدی کرتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، فرمایا وہ اچھائی سے پہلے برائی کو طلب کرتے ہیں، برائی مانگ رہے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ اللہ کا جو عذاب ہے اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ اور کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اس کے بارے میں اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ حق ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، کہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے اگر یہ حق ہے۔ تو فرمایا گیا کہ انسان جلد باز ہے، اور حتیٰ کہ برائی کے مانگنے کے اندر بھی جلدی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اچھائی مانگے۔ فرمایا جیسے اچھائی کے اندر جلدی کرتا ہے، فرمایا اس سے زیادہ فرمایا برائی بھی انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اس کے اندر بڑی جلدی کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا العجلۃ من الشیطان، کہ جلدی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، کہ جو کام بھی انسان کو کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے پھر کرنا چاہیے، اس کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے دین کی، اسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اپنی امت کو تعلیم دی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر یہی فرمایا کہ جلدی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہر معاملے کے اندر جو بھی کام کرنا ہو اس کے اندر سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے پھر فرمایا انسان کو وہ کام کرنا چاہیے، جلد بازی اس کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، فرمایا جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم ان کو چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر سرگرداں رہتے ہیں، یعنی جو اللہ کی ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اپنے کفر اور شرک اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اسی کے اندر مگن ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو اسی میں چھوڑے رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم انسان کو جو عذاب ہے اللہ تبارک و تعالی وہ جلدی نہیں دیتے کہ شاید انسان توبہ کر لے، شاید انسان اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے
ایسا نہ کرے تو اس کی اولاد اور نسل کے اندر کوئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے جیسا کہ طائف والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر مارے، لیکن فرشتہ حاضر ہوا کہ اگر آپ کہیں تو ان کو پتھروں کے درمیان، دو وادیوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور ایمان کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمائی اور وہ ایمان لائے۔ تو اس لیے حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی کبھی بد دعا کرتا ہے اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں۔ حدیث پاک کے اندر اس بات سے منع کیا گیا کہ انسان اپنے بارے میں بھی بد دعا نہ کرے۔ کبھی کبھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے، پریشانی ایسی ہوتی ہے، اپنے خلاف ہی بد دعا کرنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے میں تباہ ہو جاؤں، میں تو زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہوں، میں دنیا کے اندر رہوں ہی نہ۔ اور فرمایا اپنی اولاد کے خلاف بھی بد دعا نہ کرے۔ بہت سے حضرات اولاد سے تنگ آ کر، اولاد نافرمان ہو چاہے جیسی کیسی بھی ہو، بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے تو بد دعا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کر دے، ہلاک کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا لے، اور پھر جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے پھر روتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے جو حدیث پاک کے اندر تعلیم دی گئی وہ یہی ہے کہ اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرو۔ فرمایا اپنے مال کے خلاف بد دعا نہ کرو کہ میرا مال جو ہے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے اور جلد بازی نہ کرے، ہر معاملے کے اندر سوچ بچار کرے، غور و فکر کرے، اس کے نتیجہ غور و فکر کرنے کے بعد وہ اللہ کے سپرد کر دے کہ اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر سرگرداں رہتے ہیں، کفر کے اندر، شرک کے اندر، نفاق کے اندر، گناہوں کے اندر، ان کے اندر وہ اور زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں اور زیادہ بھٹکتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری پکڑ جو نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی پکڑ آئے گی نہیں، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب مہلت ہے، شاید یہ بدل جائے، لیکن جب نہیں بدلتا انسان حد سے گزرنے لگتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی پکڑ آتی ہے کہ پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمیں پکارتا ہے لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے۔ فرمایا یہ بھی انسان کی جلد بازی کی علامت ہے۔ فرمایا جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو پھر ہر وقت جو ہے وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرمایا پہلے یہ ہے کہ لیٹا ہوا ہے، فوراً اللہ کو پکارتا ہے لیٹے لیٹے، میری یہ پریشانی دور ہو جائے اللہ سے مانگ لوں۔ فرمایا اگر ایسا نہیں ہوتا پھر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کر اللہ سے مانگنے لگ جاتا ہے کہ شاید اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، یا کھڑے ہو کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اگر بیٹھے بھی وہ پریشانی دور نہ ہو تو کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگ جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، فرمایا جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے کہ یوں ہاتھ پھیلا پھیلا کے اس طرح لمبے لمبے ہاتھ کر کر کے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو فرمایا جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں ایسے چل کھڑا ہوتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں کسی تکلیف کے لیے پکارا ہی نہیں تھا جو اس کو پہنچی تھی۔ یہ انسان کی حالت ہے۔ فرمایا جب تکلیف پہنچتی ہے اس وقت تو ہر وقت اللہ اللہ اور صدقہ خیرات اور ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور دعائیں کرواتا ہے، ہر ایک کے پاس جاتا ہے آپ دعا کر دیں، اللہ میری مشکل حل کر دے، میری پریشانی حل کر دے، ہر وقت ایسے کرتا ہے، اور جیسے ہی کام نکلا، کام ہوا، بس خدا کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ کافر کی نشانی ہے۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی علامت کیا ہے؟
مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو پکارے، چاہے تنگی ہو، چاہے فراخی ہو، چاہے صحت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے مالداری ہو، چاہے فقیری ہو، چاہے امن ہو، چاہے پریشانی ہو، ہر موقع پر مومن اللہ کو پکارتا ہے، ہر موقع پر ایمان والا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق تنگی ترسی چاہے فراخی ہر حال میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بتلایا گیا کہ پہلے کافر کی نشانی یہ ہے کہ پہلے پہلو کے بل، فرمایا پھر بیٹھ کر، پھر کھڑے ہو کے، لیکن جو اللہ والے اور ایمان والے ان کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، فرمایا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹ کر، وہاں اس کے الٹ بیان کیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ہر موقع پر ہر حال میں اپنی طرح متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی نعمت عطا کر دی، مال و دولت عطا کر دیا، اولاد والی نعمت عطا کر دی، باغات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیے، یعنی دنیا بھی اللہ تبارک و تعالی نے دی، دین بھی دیا، اولاد بھی دی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمائی۔ لیکن شیطان نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یہ ایوب علیہ السلام اس لیے آپ کو یاد کرتے ہیں کہ ان کو دنیا کی ہر چیز ملی ہوئی ہے، ہر نعمت ملی ہوئی ہے، یہ نعمت چھین جائے پھر میں دیکھوں کیسے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو نعمتیں تھی وہ ساری واپس لے لی، مال اولاد یہ سارے ختم ہو گئے، باغات ختم ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچی جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا، لیکن سیدنا ایوب علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہے اور عرض کی اے باری تعالی میری زبان اور میرے دل کو سلامت رکھنا کہ زبان کے ذریعے سے تیری یاد کروں اور دل کے ذریعے سے تیرا شکر ادا کروں۔ فرمایا ہر وقت تیری یاد جو ہے وہ دل کے ذریعے سے ہو اور زبان کے ذریعے سے میں شکر کروں، اس لیے میری ان دونوں چیزوں کو سلامت رکھنا۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ ہر موقع پر ہر حال میں ایمان والا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو کافر کا یہ کام ہے کہ جب کام نکلا، پریشانی دور ہوئی، تو فوراً جو ہے وہ پاسا جو ہے وہ پلٹ لیتا ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جب کشتی ان کی بھنور میں پھنستی ہے تو مشرکوں کی، تو خالصتاً اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ آپ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کشتی بھنور سے نکلی اور صحیح سلامت کنارے لگی تو فوراً بتوں کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کافر کی نشانی ہے۔ مومن کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے ہر حال میں۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں ان کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، غلط کاموں پہ ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے تم سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ جس وقت فرمایا تم ہی، یہ کوئی مکے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تم ہی آئے ہو، تم سے پہلے کوئی نہ ہو، فرمایا تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، لیکن جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، قوم لوط گزری ہے۔ فرمایا جب انہوں نے ظلم کیا اور ظلم حد سے بڑھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے کہ تم ظلم کرو اور تم بچ جاؤ گے، فرمایا تم بھی ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوگے۔ تو اس لیے جیسے وہ قومیں ہلاک ہو گئی ان سے عبرت پکڑو۔ وجاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے۔ وما كانوا ليؤمنون، لیکن وہ پھر بھی ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے۔
رسولوں کی بات مان لیتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر بھی وہ ایسے نہ ہوئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ایسے ہی ہم مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب ظلم ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی وجہ سے قوموں کی پکڑ کرتے ہیں، یہ ظلم ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے، اور چاہے بد دعا جس پر ظلم ہوا ہے مظلوم بد دعا زبان سے نہ بھی کرے، اس کا دل دکھایا جائے تو اس کی جو دل کی آہ ہے وہ اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بھی ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کا نائب بنایا ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم زمین کے اندر نئے نہیں آئے، بلکہ تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، وہ چلے گئے، فرمایا تم بھی ایسے ہی چلے جاؤ گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین تمہیں دی ہے، فرمایا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہونی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو، مسلمانوں کو خلافت عطا فرمائیں گے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ اس بات کا اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، جانثار صحابہ کرام کو یہ مکے کی زمین بھی عطا کی، اور قیصر و کسریٰ کی زمینیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قدموں کے اندر دی۔ یہ ایمان کی برکت تھی، نبی علیہ السلام کے صحابیت کی برکت تھی، نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہونے کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینیں عطا کی، اور قرآن کریم کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے، نائب بنائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، یعنی وہاں پہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہو، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہے کہ خلافت کے قائم ہونے کے بعد نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نماز کو قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا والے اعمال کرنے والے ہوں، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے ہم پناہ مانگنے والے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ناراضگی والے اعمال سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، سب کے گھروں میں قرآن کی ہوائیں چلا، ہدایت کی ہوائیں چلا، اے اللہ سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اے اللہ جہاں کی مسلمان مظلوم ہیں فریاد رسی فرما، اے اللہ ظالم کو ہدایت دے، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں، اسے تباہ و برباد فرما، اے اللہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما، بدعات، رسومات، رواجات، خرافات کو چھوڑنے کی توفیق، طاقت، ہمت عطا فرما، ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔ جزاک